چھوٹے چھوٹے جو گنان ہم عام بولتے ہیں ان گنانوں کے اندر بڑی اچھی نصیحت کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ دھیان دیتے نہیں گنانوں پہ، اس کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ من اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سیدہ امام بیگم ہمارے امام مولانا شاہ حسن علی صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی۔ یہ گنان امام بیگم کا ہے، پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے تھی۔ پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے بہت سے ایسے سید ہوئے جنہوں نے دعوت کا کام بہت کیا۔ ان میں ایک سیدہ امام بیگم تھی، انہوں نے تقریباً 30 گنان لکھے، ہمارے پاس ان کے 10 گنان کتابوں میں ہیں۔ جو بامبے میں رہنے والے تھے یا آپ میں سے جو بمبئی کو جانتے ہیں، ہمارا پرانا نام کریم آباد کا کانڈی محلہ، کانڈی محلہ سے باہر نکلو رائٹ سائڈ پہ تو بھنڈی بازار ہے۔ بھنڈی بازار سے ہم نل بازار جائیں نزدیک ہی ہے، وہاں مارکیٹ ہے، مارکیٹ کے سامنے ابھی بھی ایک بلڈنگ کھڑی ہے، اس بلڈنگ کا نام ہے دو پہلیہ بلڈنگ۔ سیدہ امام بیگم اس دو پہلیہ بلڈنگ میں رہتی تھیں۔ 1866 میں ان کی وفات ہوئی۔ کافی بڑی عمر بھی پائی، انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، ساری زندگی امام کی خدمت میں، دین کی دعوت میں انہوں نے گزار دی۔ انہوں نے ہندوستان، اس زمانے کے اندر جو ہندوستان تھا پاکستان کے ساتھ ملا ہوا تھا، یعنی وہ ہندوستان جو تھا وہ کشمیر، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا ہندوستان تھا۔ سارا ہندوستان سیدہ امام بیگم گھومی، خود اچھی طرح سے گانے والی بھی تھیں اور ستار بھی بجاتی تھیں۔ ان کے جتنے بھی گنان ہیں بڑے اچھے میٹھے راگوں میں ہیں، بڑی اچھی عابدہ تھیں، عبادت کرنے والی تھیں۔ 4-5 گنان تو عبادت کے اوپر بھی ہیں، صبح کے ذکر کے اوپر۔ سیدہ امام بیگم جب دو پہلیہ بلڈنگ میں آ کے رہیں، ان کی زندگی کے آخری سال تھے، کافی بوڑھی ہو گئی تھیں۔ 10-1 بجے کے قریب کانی محلے میں چلی آئیں اور یہاں جماعت خانے کے اندر بیٹھ کے گنان بولیں، نصیحت کریں۔ مرد لوگ اپنے اپنے کام پہ چلے جائیں، بچے اسکول چلے جائیں، اور بہت سی عورتیں جن کو مذہب کا شوق تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کے اس کے پاس آ کے بیٹھے ہیں، ست سنگ کریں۔ ہوتے یہ مجمع بڑا ہو گیا۔ بعض عورتیں ان کے پاس اپنے پرابلمز لے کے آئیں، ان کو ایک بزرگانہ ماں کی طرح نصیحت بھی کریں۔ مجمع بڑا ہو گیا۔ جس کو مذہب کا شوق ہوتا ہے پھر وہ مذہب کے اندر رنگا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسے شوق ہیں، بعض آدمیوں کو سنگیت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، میوزک کا، تو پھر وہ گھر والوں سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتا، وہ سنگیت میں لگا رہتا ہے۔ کسی کو جوا کھیلنے کا کوئی ایسا شوق پیدا ہو جاتا ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں لت لگ جاتی ہے، تو پھر کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔
شراب کی عادت علت لگ جاتی ہے یا سگریٹ کی تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا. مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے کہ اس کے دماغ کو جس چیز کا کوئی شوق لگ جائے تو پھر وہ اس شوق کے پیچھے ایک دیوانے کی طرح جاتا ہے. مذہب کا شوق بھی لگ بھگ ایسا ہے، لیکن ہم اسماعیلیوں کو ہمارے اماموں نے بالکل رائٹ ڈائریکشن کے اندر رکھا اور ہم کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتے رہے کہ دنیا کے فرائض بھی پورے کرو، دین کے فرائض بھی پورے کرو. یوں نہیں کہ اپنی دنیا بگاڑ کے دین ہی کے ہو جاؤ، کیونکہ ہماری جو دنیا ہے وہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ہماری دنیا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی آدمی باپ بنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا روحانی، جسمانی، دماغی ماسٹر بن گیا. باپ ہے، اس کو اپنے بچوں کا خیال بھی کرنا چاہیے اور بچوں کو باپ کا خیال کرنا چاہیے. عورت مرد کے تعلقات ہیں تو مرد کو عورت کا حق رکھنا چاہیے، عورت کو مرد کا حق رکھنا چاہیے. بھائی بہن ہیں تو ایک دوسرے کو بھائی اور بہن جیسا حق رکھنا چاہیے. اگر کسی کی نوکری کرتے ہو تو سیٹھ کا حق بھی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ادا کرو، اور اگر تم نے کسی کو نوکر رکھا ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف سے رہو، ظلم مت کرو کسی بھی طریقے سے. اپنی روزی بھی کماؤ، خدا کو بھی یاد کرو. ہاں، زندگی میں کبھی ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ اگر ہم دنیا لینے جاتے ہیں تو دین چھوٹ جاتا ہے، اور اگر دین لینے جاتے ہیں تو دنیا چھوٹ جاتی ہے. جب ایسا کوئی موقع خدا نہ کرے آ جائے، اور ہر انسان کی زندگی میں ایسا موقع 1-2-4 دفعہ آ جاتا ہے کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کے سامنے دشمن ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمت کر کے دنیا چھوڑ دو، دین کے ہو جاؤ. خصوصی ایک ایسا وقت آوے تو ہی، وگرنہ اپنی دنیا سنبھالو، ضرور سنبھالو. دار السلام کے اندر مولا 66 کے اندر آئے. 1966 کی بات کرتا ہوں. مہمانیوں کا کام جاری تھا. ایک بھائی آئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، بچے تھے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا مولا میں انجن ڈرائیور ہوں. ماں باپ بہت خوش ہوئے. کہتے مولا مجھے ایک پرابلم ہے. کیا ہے؟ کہ خداوند میں 15 دن رات کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، ساری رات انجن چلاتا ہوں. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. 15 دن میں دن کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں. تو مولا جب میں رات کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو میرا سارا دھیان انجن کے اندر ہوتا ہے، ریل کے ٹریک کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ مسافر 400-500 مسافر ہوتے ہیں. ان کی ساری زندگیوں کا ذمہ داری میرے اوپر ہے. مجھے اس بات کی بہت کانشیسنیس ہے، لیکن خداوند اس وقت میں دعا پڑھ نہیں سکتا دھیان سے. اور کبھی میری صبح کی ڈیوٹی ہوتی ہے جس میں 3-4 بجے کا وقت آ جاتا ہے، تو خداوند میں اس وقت عبادت نہیں کر سکتا. کیوں کہ میری ساری ذمہ داری انجن میں ہوتی ہے. ماں باپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا شاباش، تم کو اس بات کی کانشیسنیس ہے اپنی ذمہ داری کی. میں بہت خوش ہوا ہوں کہ تم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہو. میرے بچے، جب ہی تیری ڈیوٹی رات کو ہوئے اور دعا کا وقت ہوئے تو تم اپنے من میں دعا کے وقت کو یاد کر لو، مجھے یاد کر لو. اور پھر جب کسی نیکسٹ اسٹیشن کے اوپر تجھے 2-5 منٹ مل جائیں اس وقت دعا پڑھ لو. لیکن دعا کے وقت دعا کو یاد کر لو، مجھے یاد کر لو. اور صبح جب 3-4 بجے تمہاری ڈیوٹی ہوتی ہے، بیت الخیال میں نہیں آ سکتے، تو اس وقت بھی ایسا ہی کرو. اپنے دل کے اندر بھلے تمہارا دھیان نہ لگے، لیکن دل میں اپنے بول کو یاد کرتے رہو. امام نے اس کو اس طرح سے فرمایا. اس کا مطلب
اپنی دنیا سنبھالو، دنیا کے اندر اچھے بنو، ہر لحاظ سے اچھے بنو۔ میں واپس ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے یہ سچا صحیح اسلام ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں بھی ہر حساب سے اچھے بنو کہ کوئی تمہارے کیریکٹر کی طرف انگلی نہ اٹھائے، کوئی تمہیں الزام نہ دے کہ تم بدماش ہو یا خراب ہو، خدا نخواستہ۔ کیونکہ دنیا کی زندگی بھی ہم کو ہمارے مولا نے دی ہے۔ سیدہ امام بیگم 10 بجے کے قریب آ جامیں اور عورتیں اس کے پاس آ کے بیٹھے، ادھر واز نصیحت ہوئے، گنن بالیں۔ بمبئی کی لائف ایسی ہے کہ جو لوگ صبح 9 بجے چلے جاتے ہیں اپنے آفسوں کے اندر یا دکانوں پہ، وہ دوپہر کو کھانے کے لیے نہیں آتے، عورتیں ان کے لیے کھانا پکاتی ہیں، اور چند آدمی ایسے ہیں کہ جو ادھر سے ایک ٹفن بنا کے، تو یہ ٹفن کیریئر جو ہوتے ہیں یہ گھروں کے اندر ٹفن اکٹھے کر کے اور آفسوں کے اندر دے آتے ہیں۔ شام کو وہ لوگ کھا پی لیتے ہیں، ٹفن والا ٹفن خالی واپس لے آتا ہے، اور وہ لوگ کوئی شام کو آتا ہے کوئی رات کو آتا ہے۔ سیدہ امام بیگم کے اس مذہبی ادارے کے اندر جو انہوں نے شروع کیا، عورتیں آ کے بیٹھیں، ایسی ان لوگوں کو لذت لگی کہ گھروں میں دیری ہونے لگی، کھانا پکانا دیری ہونے لگا، بچے اسکول چلے گئے ہیں، ان کو کھانا وقت پہ نہیں مل رہا، مرد لوگ اپنے کاموں پہ آفس و دکانوں پہ گئے ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا، کیونکہ صبح کھانا پکاویں 11 بجے تیار کر کے ٹفن والوں کو دے دیں تب جا کے ان کو ملے۔ گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے، عورت کہے میں تھوڑی کہیں اور جاتی ہوں، جماعت کھانے جاتی ہوں، عبادت کرنے جاتی ہوں، اچھی باتیں سننے جاتی ہوں۔ جھگڑے بڑھنے لگے آہستہ آہستہ۔ یہ خبر امام مولانا شاہ حسن علی ماں باپ صلی اللہ علیہ کے کان میں پہنچی۔ پیری جمع علی شاہ ماں باپ کے پاس تھا۔ پیر سلامت نے حسن علی شاہ ماں باپ اپنے والد صاحب سے عرض کی، خداوند کالی محلہ جماعت خانے میں آئے، شاہ پیر دونوں آئے، کمڑیا حاجی ان کے ساتھ تھے۔ مولا نے سیدہ امام بیگم کو سامنے بلایا اور ان کو فرمایا، مجھے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ اس طرح تم یہ گنان گوشتی یا جس کو کہو ستسنگ کرتی ہو، بری چیز نہیں، لیکن طریقہ ٹھیک نہیں۔ تم واڑی چلی جاؤ، واڑی جو نسبت روڈ کے اوپر جہاں اس وقت زمانے کے اندر مولا رہتے تھے، حکم کیا کہ تم واڑی چلے جاؤ۔ بھلے خدا، ابھی اس نے کچھ سلسلہ شروع کیا تھا۔ سیدہ امام بیگم کی یہاں ذرا غلطی ہو گئی، سچی مومن تھی، پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے تھی، لیکن دینداروں دنیا کے اندر ہم بہت دفعہ خطا کھا جاتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ دوسرے دن جو گزشتہ دن کی ان کی جو محفل میں ایک خاص سٹوری یا ایک فیچر جو ادھورا رہ گیا تھا، امام بیگم نے یہ سوچا کہ میں اس کو پورا کر کے پھر میں واڑی چلی جاؤں۔ مولا تو شام کو جب ہی چلے گئے تو دوسرے دن یہ پھر آئی، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر امام نے حکم کیا تو اسی رات کو چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اس سے ذرا چوک ہو گئی، بدنیتی کے حساب سے نہیں، بے ایمانی کے حساب سے نہیں، محض اس حساب سے کہ میں نے آج صبح جو ایک خاص بات شروع کی تھی وہ ادھوری رہ گئی گنان کی، کل میں پوری کر کے چلی جاؤں۔ دوسرے دن نہ گئی، کچھ عورتیں آئیں کچھ نہ آئیں، اس نے وہ بات شروع کی لیکن پھر بھی وہ بات پوری نہ ہو سکی، تو تیسرے دن بھی آئی۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے فرمان بھیجا کہ امام بیگم کے گنان بند کرو اور اس کا جماعت خانہ بند کرو۔
تب روئی پیٹی، فوراً واڑی چلی گئی، علیشہ ماں باپ کے پاؤں پڑی، 40 دن تک اس کا جماعت خانہ بند رہا اور اس کے گنان بند رہے۔ توبہ کی، معافی مانگی، امام نے فرمایا اچھا جماعت خانے جاؤ، جماعت کو کہا اس کے گنان بھی بولو۔ سیدہ امام بیگم کی ان گنانوں میں سے یہ ایک گنان ہے جو ہم اسکول میں سیکھتے ہیں۔ یہ گنان اس وقت بولا کہ ایک دفعہ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ بہت وقت تک جماعت خانے نہیں آئے، بہت وقت تک نہیں آئے، تقریباً 3-4 مہینے گزر گئے، ایک ہی شہر میں رہتے تھے، اور مولا کی یہ ایک عادت تھی کہ ہر جمعے یا ہفتے کے دن جماعت خانے میں آتے تھے۔ 3 مہینے گزر گئے، اور پھر جب مولا آئے تو سیدہ امام بیگم نے مولا کے حضور میں یہ گنان بولا۔ امام اس پہ راضی ہوئے، دعا فرمائی، آئے رحم رحمان اب تو رحم کریں گے۔ یہاں آپ لوگ پڑھتے ہو کرو گے، کرو گے نہیں، مولا آئے ہیں، رحم و رحمان آیا ہے، یہ رحم کریں گے۔ آئے رحم رحمان اب تو رحم کریں گے، تن من دھن گرنے ارپن کیجے تو گنانے گنانے گنان اب تو رحم کریں گے۔ امام کے حضور میں ایک گنان بولا کہ مولا رحم و رحمان آیا ہے، رحم کریں گے، تم اپنا تن من دھن اس کے پاؤں میں رکھ دو، اور یہ چیز سمجھ کے، گنان یعنی سمجھ سے، تم اس بات کی کانشسنس پاؤ، اس اویئرنیس کے اندر تم اپنا تن من دھن اس کے پاؤں میں رکھ دو، سمجھ کے کہ یہ میرا مالک ہے، میرا امام ہے۔ اور اسماعیلی مذہب کے اندر جو بیعت ہے اس کا مطلب یہی ہے، ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپلیٹ سبمیشن۔ قرآن پاک کے اندر بہت سے اس قسم کی آیات ہیں جن کے اندر یہ فرمان ہے کہ اے محمد، جب تلک کہ یہ تمہیں کمپلیٹ سبمٹ نہیں ہوئے، یعنی مکمل طور پہ خود کو نہیں سپرد کریں، تب تلک ان کا ایمان سلامت نہیں۔ کمپلیٹ سبمیشن جو ہے وہ یہی ہے، تن من دھن۔ اسماعیلی مذہب جو اسلام ہے، اس کے اندر کسی بھی طریقے کی زبردستی نہیں، کسی بھی طریقے کی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اگر ہم کو اسماعیلی مذہب سے اپنے دل کے اندر کوئی خنوس ہے، یعنی کینہ ہے، ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ہم کو اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی بھی مذہب پالو، لازم نہیں ہے کہ اسماعیلی مذہب میں رہو۔ ایک مسلمان ہو کے عیسائی بھی بن جاتا ہے، اسماعیلی ہو کے سنی بھی بن جاتا ہے، اور سنی جو ہیں وہ دوسرے مذہبوں میں بھی چلے جاتے ہیں، دوسرے مذہب والے مسلمان بن جاتے ہیں۔ مذہب کی تبدیلی کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ مذہب ہے وہ کنوکشن کے اوپر ہے، اپنے عقیدے اور ایمان کے اوپر ہے۔ جب تک کہ دل کے اندر اعتقاد برابر نہیں، مذہب میں سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہمارا اعتقاد برابر ہو تو مذہب میں سے ہمیں مزہ آئے۔ دعا پڑھی ہے، بت کی طرح بیٹھے ہیں، پڑھانے والے نے سجدہ کیا، ہم نے بھی سر نیچے کر دیا، پڑھانے والے نے
ہاتھ دے کے پنجہ دیا شاج و دیدار کا، ہم نے بھی دے دیا۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سر کا اونچا نیچا کرنے کا نام سجدہ ہے تو ارے مومنو، دنیا کے اندر مولا کہتے ہیں ایک مرغی ہزاروں دفعہ سر پٹکتی ہے، تو مرغی کے تو کتنے سجدے ہو گئے دن میں؟ سر جھکانے کا ہی نام اگر سجدہ ہے تو مرغی تو ہمارے سے زیادہ سجدے کرتی ہے، وہ تو بڑی مسلمان ہوگی۔ وہ سجدہ کہ جس میں ہمیں سمجھ نہیں کہ میں یہ سر جھکاتا ہوں امام کے چرنوں میں، امام کی خدمت کے اندر، جس کو میں نے اپنا تن من دھن دے دیا ہے، جس کی میں نے بیعت کی ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ تو میرا امام ہے، میں تیرا مرید ہوں، اگر یہ سمجھ کے بغیر ہم سر جھکا رہے ہیں تو ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ مذہب سمجھداری کا نام ہے۔ تن من دھن گر نے ارپن کیجئے، سبمٹ کر دو، اور اس چیز کو گنان، یعنی گنان کا مطلب سمجھداری سے، علم سے، سمجھ کے، جان کے، بے سوچے سمجھے امام کی ہمیں شناخت ہی نہیں، اور ہم امام کو امام کہہ رہے ہیں۔ دینداروں، اس طرح سے ہماری زندگی یوں ہی پسار ہو رہی ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کے ایک اور فرمان میں ہے کہ تم نے ابھی تک بادام کھایا ہی نہیں، اس کے چھلکے کھاتے ہو، مغز چکھا ہی نہیں۔ اسماعیلی مذہب کا مغز جو ہے وہ حقیقتی سمجھ ہے، علم سے، سمجھداری سے، امام کی شناخت کر کے، اس کو سوچ کے، سمجھ کے، جان کے۔ تینے جانی نے تمہیں اوڑکھو، جانو پھر پہچانو، سرے وہ یہی دیال، اس رحیم کی خدمت کرو۔ دیال کہتے ہیں رحیم کو۔ ہرتا پرتا بولتا روپ مدن گوپال، پرتک پاتر نے پرکھی نے۔ یہ ہلنے چلنے بولنے کھانے پینے والا ایک انسان جو ہم کو دکھتا ہے، جس کو ہم آغا خان کہتے ہیں، ہم اس کو امام کہتے ہیں، اور محبت کے اندر ہم اس کو خدا کا نور کہتے ہیں، اور عبادت میں ہم اس کو اللہ کہتے ہیں۔ بدن کی کوئی بات ہی نہیں۔ جیسا درجہ ایک چھوٹے بچے کو، 1.5-2 برس کا بچہ ہے، اس کو پوچھو تیرے باپ کا نام کیا، تو اس کو نہیں پتا۔ بابا کدھر ہے؟ تو فلانا ڈیڈ ادھر ہے، باپ یہ ہے۔ اس کو باپ کی طرف انگلی کرنا آتا ہے، لیکن وہ باپ کا نام نہیں جانتا۔ تو کیا وہ باپ کا بیٹا نہیں؟ کیا وہ باپ اس کا باپ نہیں؟ اس بیچارے کی سمجھ اتنی ہے، اس نے اتنی رکھی۔ چلو تھوڑا بڑا ہو گیا تو باپ کا نام بھی سیکھ گیا، اسکول جاتے وقت کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن باپ کس کو کہتے ہیں وہ ابھی تک بھی اس کو پتا نہیں۔ باپ کا نام جانتا ہے، لیکن باپ کا مطلب کیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں اس باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، اس کو نہیں پتا۔ جب جوان ہوتا ہے پھر اس کو پتا لگتا ہے کہ میں باپ کے نطفے سے پیدا ہوا۔ ابھی تک بھی اس کو باپ کی حقیقت کا پتا نہیں لگا، لیکن جب وہ شادی کر کے خود باپ بنتا ہے تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ باپ کیا ہے۔ کتنے درجے ہیں ایک ہی چیز کے لیے۔ مذہب میں بھی یہی ہے۔ مذہب میں وہ لوگ ہیں کہ جو محض جماعت خانے آتے ہیں ٹائم گزارنے کے لیے۔ جماعت خانہ نہیں سمجھو، مسجد، مندر، کوئی بھی چرچ وغیرہ لے لو، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہبوں کے اندر اپنے اپنے مذہب کی جگہوں پہ جانے والے میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں۔ ہم بھی ایسے ہیں، جماعت خانے میں آ جاتے ہیں، یا کسی کو لے کے آتے ہیں ماں باپ کو، یا ہم کسی کو ملنے آتے ہیں، یا یوں تو سمجھتے ہیں کہ چلو ہم جماعت خانے جائیں، چلے آتے ہیں، لیکن امام کون ہے؟ امامت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ معرفت کیا ہے؟ اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو ہمارے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو امام کو محض لیڈر کے طور پہ، امام کے طور پہ، جیسے کہ دنیا کے اندر سنیوں کے امام ہوتے ہیں، بخاری
ہے تو کوئی امام فلانا ہے، کوئی ڈھیکڑا ہے، اس طرح سے ہم نے بھی سمجھ لیا ہے۔ ایسے اسماعیلی بہت ہیں، ایسے اسماعیلی بھی ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں لیکن جماعت خانے آتے ہیں، کافر ہیں، ملحد ہیں، لیکن جماعت خانے آتے ہیں کیونکہ وہ ایک سوسائٹی کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان نہیں، خدا کی ہستی سے ہی انہیں انکار ہے کہ خدا جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہیں، حالانکہ وہ ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، جس طرح سے یہ کمیونسٹ لوگ ہیں، لیکن جماعت خانے آتے ہیں۔ اسماعیلی مذہب کی فیملی میں انہوں نے جنم لیا ہے، اس لیے چلے آتے ہیں۔ آؤ، ہمیں انکار نہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو امام کو اپنا وعدہ دے کے یعنی بیعت کر کے اس کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کے درجے کی حالت ہے۔ میں 2 برس پہلے آیا تھا، آپ کو میں نے بہت سی واعظیں کی، 1 مہینہ آپ کے پاس میں ٹھہرا۔ میں نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ، بمبئی میں ایک اچھی بڑی فیملی کا ایک شخص جو تھا، فیملی کا ہیڈ تھا، گزر گیا۔ بڑے لڑکے کو اسکول چھوڑنی پڑی باپ کا بزنس سنبھالنے کے لیے۔ ایک چھوٹا بھائی تھا، بزنس تو اس نے سنبھال لیا، بھائی کو پڑھاتا رہا۔ مومن اسماعیلی فیملی تھی، پیسے والے شخص تھے، عزت والے، آبرو والے، نام چین مشہور لوگ تھے۔ بیٹا تھوڑا چھوٹا بھائی بڑا ہوا، اس کو اس نے انگلینڈ بھیج دیا۔ اس نے باپ کا بزنس سنبھالا۔ چھوٹے بھائی کو کہا کہ تم جاؤ پڑھو، میں تو نہیں پڑھ سکا۔ 10-12 برس بہت سا عرصہ ادھر گزار کے وہ انگلینڈ سے واپس آیا، باپ کے بزنس میں بھائی کے ساتھ جوائن ہوا، لیکن انگلینڈ میں رہا تھا۔ زندگی اور جوانی کے کافی برس وہاں گزارے تھے۔ خطرناک سے خطرناک جو انسان کی زندگی ہے وہ 10 برس سے لے کے 25 برس تک، یہ پیریڈ بہت خطرناک ہے۔ اسی پیریڈ کے اندر بدیاں لگ جاتی ہیں، کوئی ڈرگ پیتا ہے، کوئی تمباکو کھاتا پیتا ہے، اسموک کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی اور زنا اور دوسری خرابیوں بدیوں میں پھنس جاتا ہے، کوئی جوئے میں پھنس جاتا ہے۔ 10 اور 25 برس، یہ زندگی بڑی خراب ہے۔ 10-12 سال کا بچہ جب ہوتا ہے اور اس کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے تو وہ اپنے دل میں فخر کرتا ہے، میں جو جانتا ہوں میرا باپ بوڑھا کیا جانتا ہے۔ بہت سے ایسے لڑکے ہیں، ٹین ایجرز جو ہیں، وہ اپنے باپ کو مخول سمجھتے ہیں، باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، اپنے دل میں باپ کو ہلکا سمجھتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کی آنکھ کب کھلے گی؟ جب وہ 50 برس 40 برس کے ہو جائیں گے، تب تک ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو خطرناک پیریڈ اس نے لندن میں گزارا، واپس آیا، خیالات بدلے ہوئے تھے۔ اور وہ زمانے کے اندر امام سلطان محمد شاہ کے گھوڑے بھاگتے تھے، ڈربی کے اندر مولا ریسس میں جاتے تھے، مونٹے کارلو جاتے تھے، بڑی بڑی ہوٹلوں میں جاتے تھے، رٹس جیسی ہوٹل کے اندر کانفرنسیں ہوتی تھیں۔ اس کو تو اس امام کے اندر ایک آرڈینری معمولی سا ایک پولیٹیکل آدمی نظر آیا۔ اچھی فیملی کا لڑکا تھا، واپس آیا، ماں بڑی مومنہ تھی، بھائی مومن تھا۔ عموماً گھر میں بیٹھے ہوئے بھابھی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ بحثیں ہوتی رہیں۔ تم کو کیا پتا صاحب، ادھر جا کے پتہ تمہیں کیا کرتے ہیں، گھوڑے بھگاتے ہیں۔ اب وہ زمانے کے اندر گھوڑ دوڑ کو ہم لوگ سمجھتے نہیں تھے، اور عام مسلمان مولوی بھی ہمارے اوپر اٹیک کرتے تھے، خصوصاً وہ مولوی کہ جو کانگریس کے پٹھو تھے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر انڈیا کا پالیٹکس ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح خود کانگریس کے ممبر تھے، اس میں سے نکل کے پھر مسلم لیگ میں آئے۔ کانگریس کے اندر بہت بڑے بڑے مسلمان علماء تھے، مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے وہ کانگریس کے زمانے کے اندر پریزیڈنٹ تھے۔ تو یہ دیوبند کے ملا مولوی جو تھے، کٹر مولوی، وہ لوگ کانگریسی تھے، پالیٹکس کے حساب سے مسلم لیگیوں کو برا سمجھتے تھے، اور امام مسلم لیگ کو پیدا کرنے والے تھے، پالیٹکس کا ذریعہ بھی تھا
تو کہتے رہے تمہارا آغا خان، تمہارا امام تو گھوڑے بھگاتا ہے اور مڈموں کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ مڈم کا مطلب یورپین عورت، بمبئی کی زبان میں یورپین عورت کو مڈم کہتے ہیں، جو لفظ نکلا ہے میڈم میں سے۔ معلوم نہیں کہ گھوڑے تو حضرت رسول اللہ بھی دوڑایا کرتے تھے۔ گھوڑوں کی جو ریس ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں سے چلی۔ یورپ والے تو اس وقت جنگلی تھے، 1400 برس پہلے یورپ کے اندر کوئی سنسکرتی اور سیویلائزیشن نہیں تھی۔ ایک آدمی نے لکھا ہے، جوک میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ وی ور سیویلائز وین یو پیپل، یعنی یورپینس کو کہتے ہیں، ہر جمعے کے دن آدھی چھٹی بنایا کرتے تھے، مدینہ بند ہو جاتا تھا، مسلمان کاروبار بند کر دیتے تھے، جمعے کی نماز کے بعد کوئی کام نہیں کرتا تھا، کھانا پینا کھا کے نبی کریم باہر جاتے تھے۔ مدینے کے باہر کوئی گھوڑا لے آتا ہے، کوئی اپنا اونٹ لے آتا ہے، کوئی بکرا لے آتا ہے۔ بکروں کی ریس ہوتی تھی، اونٹوں کی ریس ہوتی تھی، گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی، اور جیتنے والوں کو رسول اللہ انعام دیا کرتے تھے۔ یہ گھوڑوں کی ریس یورپین نے شروع نہیں کی ہے، تو نبی نے شروع کی ہے، مگر لوگوں کو علم کا پتہ نہیں۔ اس کے لیے جب بھی ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے امام کے لیے کوئی آدمی کوئی اٹیک کر دیتا ہے، ہم بھیگی بلی کی طرح دم پیچھے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں۔ تم لوگ سیکھو، پڑھو، علم سیکھو، تو دشمنوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے پاس بے حساب چیزیں ہیں، بے حساب۔ مگر ہمارے جوانوں کو ڈسکو کا جتنا شوق ہے اتنا گنان اور علم پڑھنے کا شوق نہیں۔ بحثیں ہوتی رہیں۔ اس آدمی کا ایمان تو خراب تھا ہی، لیکن اچھے مومن تخم میں سے تھا، دسوندی سکریتی عابد مومن جماعت خانے میں آنے والے فیملی میں سے تھا۔ دل ڈاما ڈول رہے، ماں باپ کی محبت اور عبادت اس کو جماعت خانے کی طرف کھینچے، لیکن یورپ کا رہنا اور وہ ماڈرن تھنکنگ اس کو دنیا کی طرف کھینچے۔ خوب ایسے ہوئے۔ ایک دفعہ مولا کی پدرامنی ہوئی، انہوں نے مہمانی رکھی۔ مہمانی میں ایک آدمی مولانا حضرت امام سلطان منشی آ کے آرام سے بیٹھے، اس کو دیکھ کے بولا تم یورپ میں تھے؟ ہاں خداوند۔ کبھی واپس آئے، باتیں چیتیں کرتے رہے۔ صاحب نے اس کے ساتھ اس طرح سے باتیں کی کہ اس نے سمجھا کہ یعنی میرا کوئی دوست ہے، ایک دم کھلا ہو گیا 2 4 5 منٹ کے اندر۔ کہتا یور ہائنس میں کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں پوچھو پوچھو، کیا ہے؟ ذرا ہچکچانے لگا۔ بڑے بھائی نے آنکھیں نکالی، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ ابھی کچھ ایسی بے ایمانی کی، کوئی بے ادبی کی بات کر دے گا۔ ذرا ہچکچایا، صاحب نے اس کو ہاتھ لگا کے کہا پوچھو پوچھو، ڈرو مت، کھلے دل سے پوچھو۔ صاحب نے اس کو تھوڑا تھپ تھپایا تو کہنے لگا یور ہائنس میرا بھائی ہے نا، وہ کہتا ہے آپ خدا ہو، کیا آپ خدا ہو؟ مولانا سلطان منشی بہت ہنسے، ہاں 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 کر کے شرمندہ ہو گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ پھر پریشان ہو گیا، کیا بولے؟ ہاں 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 بولو بولو، تم کیا سمجھتے ہو؟ کھلے دل سے بولو، ڈرو مت۔ ہچکچاتے 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 کہتا ہے میں آپ کو اپنا امام سمجھتا ہوں، یو آر مائی امام۔ شاباش، ویری گڈ، برابر ہے، میں تمہارا امام ہوں۔ اس کو تھوڑا زور آ گیا، بھائی کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے لگا۔ بھائی نے کہا خداوند یہ آپ کو امام مانتا ہے، ہم بھی امام مانتے ہیں، لیکن خداوند ہم تو آپ کو نورانی حالت میں خدا مانتے ہیں۔ برابر ہے، برابر ہے، شاباش، البت البت۔ یہ پھر پریشان ہو گیا،
کہ یہ اس کو وہ جواب دیا ہے، میرے کو یہ جواب دیا ہے، یہ دونوں میں سچا کون ہے؟ کہتے یور ہائنس آئی کانٹ انڈرسٹینڈ۔ ماں باپ نے اس کی ماں کی طرف انگلی کر کے کہا، یہ تیری کون ہے؟ میری ماں ہے۔ تم اس کے بیٹے ہو؟ یس۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا بھائی ہے۔ تم اس کے بھائی ہو؟ جی خدا۔ یہ کون ہے؟ یہ میری بھابھی ہے۔ تو تم اس کے دیور ہو؟ جی خدا۔ تمہاری وائف ہے؟ کہ نہیں صاحب میں نے شادی نہیں کی، لیکن تم نے شادی کی ہوگی تو تم اپنی وائف کے کیا ہو؟ میں اس کا ہسبینڈ، شوہر ہوں۔ دیکھو تم تو ایک ہو، تم ایک آدمی ہو، اس کے تم بیٹے ہو، اس کے تم بھائی ہو، اس کے تم دیور ہو، اور کبھی تمہاری وائف ہوگے تو اس کے تم شوہر ہو، تم ہو تو ایک، یہ سب کے سب جدے جدے کیوں رشتے ہوئے؟ سوچ میں پڑا، ڈیپ تھنکنگ میں پڑ گیا، جواب نہ دے سکا۔ ماں باپ نے اس کی گائیڈنس کی، سب فرمایا دیکھو ہم کو دنیا کے اندر بہت سے لوگ پولیٹیشین مانتے ہیں، کوئی ہم کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، کوئی ہم کو پیسے والا سمجھتا ہے، کوئی ہم کو لیڈر سمجھتا ہے، کوئی ہم کو پیر سمجھتا ہے، تمہاری طرح ہم کو کوئی امام سمجھتا ہے، اور واللہ یہ ہم کو خدا سمجھتا ہے۔ جو آدمی جیسا ہم کو سمجھتا ہے اس کے لیے ہم ایسا ہے۔ اگر مجھے پیر طریقے میرے ساتھ تم رشتہ داری کرتے ہو تو میں تمہارا پیر ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ بڑے آدمی جیسی دوستی کر کے رشتہ داری کی تو تمہارے لیے میں بڑا آدمی ہوں۔ کبھی تم نے مجھ کو امام سمجھ کے میرے ساتھ رشتہ داری کی تو میں تمہارا امام ہوں، واللہ کبھی تم مجھ کو خدا سمجھتے ہو تو میں تمہارے لیے خدا ہوں۔ بات کیا ہے؟ بات ہمارے اندر ہے۔ وہ ہندو پتھر کو خدا سمجھتے ہیں، بھلے وہ غلط طریقے کے اوپر ہے ہماری نظروں میں، مگر ان کے اندر جو اعتقاد ہے وہ اصل چیز ہے۔ اصل چیز اعتقاد ہے۔ اگر تم یہ کہہ ڈالو کہ خدا ہے ہی نہیں تو یہ بات غلط ہے۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ایک ایسی سپریم پاور تو ضرور ہے کہ جو ساری سرشٹی کو، برہمنڈ کو، یونیورس کو چلا رہی ہے۔ ایک سپریم پاور ضرور ہے۔ یہی سمجھ لو کبھی تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے؟ تم کو پوچھا گیا کہ تم پیدا ہونے والے ہوگے؟ تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے، تو کوئی ایسی سپریم فورس ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، اور موت بھی جب آئے گی بھلے وہ ایک نیچرل فینومینا پروسیس ہے، مگر وہ پروسیس گھڑنے والی بھی کوئی سپریم پاور تو ہے۔ کیوں کوئی آدمی اپنی مرضی سے مرنا نہیں چاہتا؟ اور لائف کے اندر ایسی کتنی حقیقتیں آتی ہیں کہ جس کے اندر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، محنت کرنے کے باوجود، اسٹرگل کرنے کے باوجود بھی ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی چیز ہمیں روک رہی ہے یا کوئی چیز ہمیں فورس سے آگے بھیج رہی ہے۔ خدا کی ہستی ضرور ہے، خدا باہر نہیں رہتا، اندر رہتا ہے۔ مولانا حضرت امام کا جو باہر کا شریر اور بدن ہے وہ باہر ہے، مگر اس کا جو نور ہے وہ اندر ہے۔ تو امام جو ہے جس طرح کا ہمارے دل کے اندر اس کے لیے اعتقاد ہے، اس طرح ہم ہیں۔ پتھر کو پوجنے جاؤ، پتھر کو پوجو، کوئی بات نہیں۔ تو یہ علم اور سمجھ ہمیں ہونی چاہیے۔ اسی علم اور سمجھ کے اوپر، جیسا میں نے آپ کو کبھی کبھی واعظوں میں کہا بھی ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ دینداروں، دنیا کی زندگی کے اندر جو حالت میں آپ ہو، باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، کوئی بھی حالت میں جو ہے اپنی تمام ہر ایک حالت میں سچے بنو، پیور بنو، سنسیئر بنو، دیانتدار بنو۔ یہ ہے گنان۔ تو یہاں سیدہ امام بیگم کہتی ہیں کہ اپنا تن اور من اور دھن تم نے امام کو بیعت میں دے دیا اور یہ سوچ سمجھ کے دیا ہے، اب اس کی تابعداری کرو۔
اس کے لیے جان کی قربانی کرنی پڑے تو تن دے دو، من کی قربانی کرے تو من دے دو، دھن کی قربانی کرنی پڑے تو دھن دے دو، کیونکہ تم نے اپنا سب کچھ اس کو سونپ دیا ہے۔ دان سخاوت ہر دم کیجے، دان سخاوت ہر دم کیجے، تو دانے دانے دان اب تو رحم کریں گے۔ جو کچھ تم دنیا میں کماتے ہو اس کے اندر دان دو اور سخاوت کرو، ہر دم دانے دانے دان، یعنی جو سخاوت ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سی شکلیں ہیں۔ تمہاری کمائی میں سے یا جو کچھ تمہارا ہے، صرف پیسہ نہیں، تمہارا وقت بھی، پیسے میں سے دان دو یعنی سخاوت کرو، چیریٹی کرو، وقت کی بھی چیریٹی کرو، بدن کی بھی چیریٹی ہوتی ہے۔ بدن کے اوپر امام کا حق ہو گیا ہے، مگر اس نے دنیا کے اندر میاں بیوی بال بچے جو ہیں، تو ہمارا وقت بال بچوں میں جاتا ہے، ہمارا وقت اور ہمارے بدن کی جو کچھ بھی طاقتیں ہیں وہ پڑوسی کے پاس بھی ہیں، جہاں ہم کام کاج کرتے ہیں وہاں بھی ہیں، تو اس کے اندر سے وقت، پیسہ یا بدن کی کوئی بھی محنت وغیرہ اگر ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، جس میں مجھے کوئی بھی پرسنل ذاتی اس میں نفع کی خواہش نہ ہو، میری نیت نہ ہو، تو وہ چیز سخاوت میں آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ جیسے آدمی، میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ ابو ہریرہ اس کی حدیثیں بہت ہیں، اس کی بہت حدیثیں، موسٹلی میجورٹی حدیثیں ابو ہریرہ کی جو ہے نا وہ فوق ہے، کچھ بھی نہیں، خاک ہیں، لیکن بعض حدیثیں اس کی اچھی ہیں۔ اور یہ حدیثیں اس لیے کہ رسول اللہ فرمایا جو حدیثیں میری قرآن کے ساتھ ٹیلی ہوتی ہوں میں وہ ماننا۔ 3 برس رہے حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کے پاس، اور انہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثیں کہہ دی، اتنے تو دن بھی نہیں ہوئے۔ تو ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، ایک دن رسول کو پوچھا، بالکل غریب شخص تھے، فقیر تھے، کہتے یا نبی آپ نے سخاوت کے لیے واز فرمایا، میرے پاس تو کچھ نہیں، تو کیا میں سخاوت سے محروم رہ گیا؟ فرمایا نہیں، تم کسی کو رستہ دکھا دو بھولے ہوئے آدمی کو تو یہ بھی سخاوت ہے۔ چلتے چلتے تم نے ایک پتھر دیکھا، اس رستے سے تم نے وہ پتھر ہٹا کے رکھ دیا کہ کسی کو ٹھوکر سے بچایا، تو فرمایا یہ پتھر اٹھانا بھی تمہارے لیے سخاوت ہے۔ فرمایا کہ تم کسی کو پانی پلا دو تو یہ بھی سخاوت ہے۔ پھر فرمایا تم کسی کو دکھی دیکھ کے اس کے لیے دعا مانگتے ہو، یہ بھی سخاوت ہے۔ حضور ہنس کے کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تم اپنے کسی ملنے والے کو جو تمہارے پاس آیا ہے کبھی مسکرا کے تم اس کو خوش آمدید کہتے ہو تو ایون اے اسمائل از چیریٹی، یعنی تمہارا مسکرانا بھی ایک سخاوت ہے۔ یہ ہے اسلام۔ تو دان جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں ہے، پیسے کا بھی دان ہے، اور وہ بچے جوان آدمی کہ جو اپنے جماعت خانوں کے اندر خدمتیں کرتے ہیں ان کو مبارک ہے، یہ خدمت ان کی دان میں جاتی ہے۔ مہمانی تو ہے ہی، تم امام کے گھر کی جو خدمت کرتے ہو تمہارا وہ وقت امام کے لیے جاتا ہے، یہ قسم کی سخاوت ہے۔ تمہارا بدن اس میں گھستا ہے، یعنی تم کو دکھ ہوتا ہے، تم اپنی طاقت لگاتے ہو، یہ سخاوت ہے، یہ چیز بھی دان ہے۔ تو سیدہ امام بیگم کہتی ہیں تم نے مولا کو تن من دھن سب کچھ دے دیا، گنان سے دیا، سوچ سمجھ کے دیا، اب یہ ہے کہ جو تمہاری زندگی ہے اس میں سے دان کرو۔ اے جی سب گھٹ یہ کاج رحمان دی سے سب
अब घटे काज रहमान दी से तो शाने शाने शान अब तो रहम करेंगे। जब एक इंसान तन मन धन दे दिया, ज्ञान और इल्म से दिया, समझ के दिया, उसने इबादत की, दान दसवंद दिया, सखावत की, खुदा की राह के अंदर जोहद किया। ये जो हमारे आम मुसलमान भाई जिहाद ले बैठे हैं कि देखो ना ईरान आजकल क्या कह रहा है कि इराक के सामने जो सुन्नी हैं ये शिया लड़ते हैं, 12-12, 14-14 बरस के बच्चों को उधर भेज गया, कहता जाओ जिहाद पे जाओ, इसको होली वॉर कह दिया। ये जिहाद नहीं है। खुदा के राह में जोहद करो, दुख तकलीफ उठा के भी खुदा की इबादत करो और तमाम दुनिया की जितनी भी खराबियां हैं उनका सामना करके अपने आप को और अपनी फैमिली को नेक रास्ते के ऊपर कामिल मजबूत बना के रखो। ये जोहद है। तो कहते हैं कि तुम सब जग हर चीज के अंदर उस रहमान को देखोगे, जहां तुम नजर उठाओगे खुदा तुम्हारे सामने होगा, हर जगह वो तुम्हारी नजर के सामने होगा, तुम उसके साथ रहोगे, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और खुदा ताला की जो शान है, शान रहीमी और शान करीमी, उसका तुम्हें पता लगेगा। कहता इमाम बेगम सुनो मेरे, माफ करना मैं भूल गया, कहता इमाम बेगम मेरा पीर हसन शाह, कहता इमाम बेगम मेरा पीर हसन शाह, तो ईमान 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 अब तो रहम करेंगे। पीर हसन कबीर दिन की औलाद में से है। कहती हैं मेरा पीर हसन है, उसमें एक खास समझने जैसी चीज है। 1866 में यानी तकरीबन 125 साल पहले ये गिनान कहा है। पीर हसन कबीर दीन को उस जमाने से भी 400 बरस पहले हो गए थे, तो 400 बरस तक इसका पीर हसन था। हाँ, हमको गिनानों में पीरों ने यह फरमाया है कि पीर हसन कबीर दीन जिस दिन पीरी यौमे उनको मिला, उस दिन से लेके कयामत तक जो ये वक्त है, इसको गिनानों के नाम से कहूं तो फड़तार वेला, फड़तार यानी आखिरी वक्त। पीर हसन कबीर दीन पीरी जौमे में आए, कयामत तक ये सारा वक्त जो है इसमें हिसाब बिगर इस्माइली होंगे, यानी अनंत करोड़। इस अनंत करोड़ इस्माइलियों को तारने का काम पीर हसन कबीर दीन को इमाम इस्लाम शाह ने दिया। अनंत करोड़ मुरीदों को तारने का काम कैसे तारेगा? उनके लिए दुआएं करते हैं। गुरु पीर हसन कबीर दीन ने अपनी सारी बंदगी जमात को दे दी। पीर हसन कबीर दीन आज भी अपनी उस रूहानी हालत के अंदर अपने मुरीदों के लिए दुआ फरमाते हैं। तो ये सारा वक्त जो कुछ भी है, भले आज पीर मौलाना शाह करीम हैं, हाजिर इमाम हमारे पीर भी हैं, 50वें पीर हैं, और यह पीरी जौमा भी इमाम के साथ साथ कयामत तक रहेगा। जितने भी पीर आएंगे वो तमाम के तमाम पीरों का जो कुछ भी काम होगा वो पीर हसन कबीर दीन के काम के साथ है। तो इसके लिए आज हम भी अनंत करोड़ में हैं तो पीर हसन कबीर दीन के साथ लगे हुए हैं। तो कहती हैं मेरा पीर हसन शाह उनकी औलाद में से भी हैं और मुरीदी के हिसाब से भी इमाम बेगम ने अपने पीर हसन कबीर दीन को अपना पीर माना और कहा कि ये मेरा ईमान है। पीर हसन कबीर दीन का ये जौमा है
और अनंत करोड़ के अंदर हम लोग इस्माइली लोग क़यामत तक जितने भी हज़रत इमाम के मुरीद होंगे, कोई भी इमाम का वारा हो और कोई भी पीर का वारा हो, वो सब अनंत करोड़ में आते हैं। अनंत करोड़ की बात निकली तो मैं जरा आपको कह दूं, अनंत का मतलब काउंटलेस। करोड़ होता है 10 मिलियन का, काउंटलेस मिलियंस मुरीद क़यामत तक होंगे। पीर हसन कबीर दिन को आज से तकरीबन 500 बरस हुए हैं और पीर हसन कबीर दिन के गिनानों के ऊपर मैं 2 बरस पहले आपको आवाज कर गया हूं। 100-125 साल के अंदर जमाना पलट जाएगा। ये 100-125 साल बहुत खतरनाक हैं, बेहिसाब गुनाह होंगे, बड़े बड़े मोमनों का ईमान खराब हो जाएगा, दुनिया के अंदर कुफ्र बढ़ता जाएगा, इल्हाद बढ़ता जाएगा, खुदा ताला की दुश्मनी बढ़ती जाएगी, शैतान के मुरीद बढ़ते जाएंगे, खुदा के मुरीद घटते जाएंगे। लेकिन 125 साल के बाद जो एक जमाना आएगा, दुनिया में तूफान आएगा, खराबियां आएंगी, बर्बादियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, एटम बम पड़ेगा, जमीन में भूचाल आएंगे, धरती कंप आएंगे, आसमान से बिजली गिरेगी, आसमान से इतनी बारिश गिरेगी कि लोग मारे जाएंगे, बेहिसाब तरीके से बर्बादियां आएंगी। आज 4 बिलियन आदमी हैं, हो सकता है कि ये 10 बिलियन हो जाएं, हो सकता है 12-15 बिलियन भी हो जाएं, मगर होगा क्या कि इन तमाम खराबियों बर्बादियों के बाद लोग मारे जाएंगे, बहुत से मुल्क बर्बाद हो जाएंगे और फिर दुनिया में थोड़े से आदमी, मुमकिन है 20-25 करोड़ आदमी ही बाकी रहेंगे। दुनिया की आबादी बहुत थोड़ी हो जाएगी, बाकी सब खत्म हो जाएगा। फिर से दुनिया के अंदर सतयुग जैसा जमाना आएगा। सतयुग वो जमाना था कि चोरी नहीं होती थी, लोग झूठ नहीं बोलते थे, किसी का माल नहीं खाते थे, गुनाह नहीं करते थे, बदमाशियां नहीं करते थे, खुदा की इबादत करते थे, नेक थे, मोहब्बत करते थे, हसद बुग़ज़ कीना नहीं करते थे। वो तमाम बदियां खराबियां दूर हो जाएंगी बर्बादी के बाद और 1.25 लाख बरस तक दुनिया के अंदर सुख शांति सुकून रहेगा। तो 1.25 लाख बरस और भी जो गुजरेगा वो पीर हसन कबीर दिन ही का जमाना है। यही आखिरी जमाना है जिसको आज फड़तार वेला कहा हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर। तो गुरु पीर हसन कबीर दीन के लिए थैंक्स के अंदर हम बरस में 2 रोजे रखते हैं कि जिसको हम अपना शुक्रवारी बीज कहते हैं। मौलाना हज़रत इमाम आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बदियों बुराइयों से बचाए, गुनाहों से बचाए, नाफरमानियों से बचाए, शैतान के शर से बचाए। मौला दीन में दुनिया में अपनी छतर छाया में रखे, मौला 10 सुकरीत में पूरा रखे, मौला नेक तौफीक देवे, नेक हिदायत देवे और ज़माने कलयुग की गर्म हवा से बचा के रखे, आपकी मुसीबतें दूर करे, आपके मुश्किलें दूर करे, आपके मसाइल हल कर देवे। मौला दीन में दुनिया के अंदर आपको अपनी नियामतें अता करे, आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, आपकी दुआओं में असर देवे और ज़माने के अंदर हमेशा अपने नूर में रखे, ज़हर बातुन में नूर अता करे, ज़हर बातुन में आप पे राज़ी होवे। खाना बदान